مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينقص في الأرض بما ينفع الناس. صدق الله مولانا العظيم. حضرت گرامی، انسان اپنی محنت توجہ کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ وہ دنیا میں نیک نامی کمائے، وہ دنیا میں رہے تو اس کا نام نیکی کے ساتھ لیا جائے، اچھائی کے ساتھ لیا جائے، لوگ عظمت کا اظہار کریں. وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو لوگ اسے اچھے ناموں سے یاد کریں، اچھی کیفیات کے ساتھ یاد کریں. یہی زندگی کا ایک انسان کی بات ہوتی ہے. وہ دولت کماتا ہے تو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اچھا رہے. اولاد نہ ہو تو پریشان ہوتا ہے کہ اس کا نام لینے والا بعد میں کوئی نہیں ہوگا. اسی پریشانی میں وہ اولاد کی تمنا کرتا ہے، رشتہ داروں کی، احباب کی، نیک اعمال کی. ساری تمنا انسان دنیا میں یہی کرتا ہے کہ آخرت میں سرخرو ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا نام اور اچھی شہرت کے ساتھ زندہ رہے. اب یہ کیسے رہے گا، اس کا قانون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا، خود بتا دیا کہ کون زندہ رہے گا، کون ہے جس کا نام باقی رہے گا، کون ہے جس کی نیک نامی کا تذکرہ ہوتا رہے گا. خود قانون بتا دیا. ینقص فی الارض بما ینفع الناس، کہ دنیا میں زمین پر باقی وہی رہتا ہے جو ایسے کام کرتا جائے جو لوگوں کو نفع دے. ایک اصول بتا دیا، ایک سادہ سا اصول بتا دیا کہ بما ینفع الناس، جو چیزیں لوگوں کو نفع دیتی ہیں وہ لوگوں کو یاد رہتی ہیں. جو نفع بخش چیزیں انسان ہوتے ہیں وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں. اعمال ہوں، کام ہوں، خیرات ہو، جو کچھ بھی ہو جس میں نفع انسانیت کا آ جائے وہ زندہ رہتا ہے. اور یہ صدیوں کی انسانی تاریخ گواہ ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا نیک عمل بھی جس نے کیا تھا وہ زندہ ہے. بڑے سے بڑے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، اور نیکی کرنے والے دنیا میں برقرار رہتے ہیں، بلکہ ہر دور میں لوگ اسے اپنا سمجھتے ہیں. اب سوچئے کہ بڑے سے بڑا لوگ جو انسان طاقت والا ہو، ہمت والا ہو، لیکن انسانیت پر جبر کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، لوگ اگر اس کا نام بھی لیں گے تو اچھے لفظوں میں نہیں لیں گے، لوگ اس کا ذکر بھی کریں گے تو برائی کے ساتھ کریں گے. لیکن اگر کسی نے تھوڑا سا کام بھی انسانیت کے فائدے کے لیے کیا ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تاریخ گواہ ہے کہ جو نیکی ہے وہ زندہ ہے، جو اچھا کام ہے وہ زندہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر تاریخ پڑھنا شروع کر دیجئے، جہاں جہاں بھی نیکی ہوئی ہے. اور ایک ایسی اللہ کی حکمت ہے اس میں کہ نیکی تنہا ہو، معاشرے میں ہو، چھپ کر ہو، سامنے ہو، وہ زندہ رہتی ہے. وہ اس کی اپنی چمک ہوتی ہے، وہ دوسروں کی محتاج نہیں رہتی کہ کوئی اس کی شہرت کرے. ہمیشہ دنیا دار چاہتا ہے کہ دو چار آدمی کرائے پہ رکھے جو اس کی شہرت کرے.
دنیا دار چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ مل کر اس کی تعریف کرے، وہ تو کھڑا بھی ہوتا ہے تو لوگوں سے تعریفیں کرواتا ہے، وہ تو زندگی میں کوئی عمل کرے نہ کرے تعریف کا محتاج ہوتا ہے، تو پھر تو محتاجی ہوئی نا، بے نیازی تو نہ ہوئی، محتاجی ہو گئی نا کہ کوئی تعریف کرے تو وہ بڑا ہے، نہ کرے گا تو وہ بڑا نہیں ہے۔ یعنی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھی لوگوں کی محتاجی چاہیے، اور ہر ایک ساتھ اس لیے حسن سلوک نہیں کرنا ہے کہ نیکی ہے، بلکہ اس سے اجر لینا ہے، تو وہ کرے۔ تو یہ تو لوگوں کی محتاجی ہو گئی، لوگوں کی سے محبت کرنے کا اپیل ہو گئی کہ تم میری تعریف کرو، تم میرے بارے میں اچھے لفظ کہو، تم میرا ذکر خیر کرو تاکہ میرا نام رہے۔ میرے دوستو، یہ سب دنیا داری ہوتی ہے، یہ سب دنیا داری ہے۔ نیکی کا کام بھی لوگوں سے پوچھ کے، لوگوں کی مدد سے زندہ رکھنا، یہ دنیا داری ہے۔ نیکی اصل وہ ہے جو کسی سے کوئی صلہ نہ مانگے اور اپنے رب کے لیے کام کر کے چلا جائے، دنیا پہ کوئی صلے کی پرواہ نہ، بالکل پرواہ نہ کرے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ قدرت کہتی ہے یہ میرے لیے کیا تھا، میں زندہ ہوں، میں اسے زندہ رکھوں گا، کہ میں ہمیشہ کے لیے ہوں۔ یہ تو محتاج تھے، یہ تو فنا ہونے والے لوگ تھے جن پر تم نے امیدیں لگائی تھی، جن پر امیدیں رکھا دی تھی۔ امیدیں رکھو مجھ پر۔ کوئی نبی 1,24,000 آئے، کسی نے مطالبہ کیا کہ مجھے یہ عزت دو، کسی نے کہا کہ مجھے بلانے کے لیے یہ کرو، کسی نے کہا مجھے منصب دے دو، ایک نہیں، ہر نبی کہتا رہا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں، میں ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو میرے اللہ کے پاس ہے، اس نے بھیجا ہے، اس کا عمل کر رہا ہوں، اس کا حکم بجا رہا ہوں۔ یہی بات انبیاء نے کہی، یہی صوفیاء نے کہی، یہی اولیاء اللہ نے کہی۔ دیکھ لیجئے، ولی لوگوں کا، دنیا دار لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے، اور ولی دنیا سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا کام اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تنہائیوں میں ملتا ہے۔ وہ مراقبے کرتا ہے، وہ چلے کرتا ہے، کل اکیلا بیٹھ کے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جو کر رہا ہوں، جس کے لیے کر رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین جب آ جائے تو پھر دنیا کی تاریخ دیکھ لیجیے، لوگ شہروں سے نکل کے بھاگتے رہے، باہر جاتے رہے، کسی کے سامنے نہیں، ذکر نہیں کرتے رہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ وہ سمجھتے تھے ذکر کرنے سے بھی نیکی خراب ہو جاتی ہے۔ اب تو اشتہار دیتے ہیں نا نیکی کا، اب تو پیر صاحب ہوں یا عالم ہوں یا دنیا دار ہو، اشتہار پہ ہوتا ہے کہ فلاں شیخ المشائخ ہے، فلاں شیخ الحدیث ہے، فلاں یہ ہے، یہ اپنے نام کے ساتھ القاب لکھتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے، لاہور تھے، کہ ہم نے ایک بزرگ کو بلایا کہ جلسہ کرنا ہے، وہ مان گئے کہ آؤں گا۔ ہم نے اشتہار دے دیا، اور اشتہار بھی ہزاروں کے چھاپ دیے، پیسے بھی لگائے، اشتہار بڑا مہنگا ہے آج کل، لمبا اشتہار دیا، نام دیے۔ اشتہار ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا میرا تو لقب یہ ہے، تم نے یہ نہیں لکھا، مجھے تو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں لکھا، اس لیے اشتہار ضائع کر دو۔ کہتے ہزاروں چھپے ہوئے اشتہار پھاڑنے پڑے کہ وہ ناراض ہو گئے۔ سوچ لیجئے کہ یہ دنیا داری ہے یا دین داری ہے، یہ دین ہے یا دنیا ہے۔ دین والے تو کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے، ان کے لیے تو ایک لقب استعمال کرتے تھے تو وہ چیخ پڑتے تھے کہ کیوں استعمال کیا۔ وہ تو کہنے لگتے تھے کہ نہیں، تعریف کرو، تعریف سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، یہ کہتے ہیں۔ میں کبھی بھی سوچتا ہوں، امام غزالی کو کسی تعریف کی ضرورت ہے؟
ارے امام بھی نہ کہو، غزالی کہہ دو صرف، کوئی لقب نہ لگاؤ، دنیا ساری جانتی ہے کہ وہ کون ہے۔ مسلمان بھی جانتا ہے، غیر مسلم بھی جانتا ہے۔ ہندوستان چلے جائیے، کسی ہندو عالم سے پوچھئے غزالی کیا نام لے، وہ فوراً کہے گا۔ یورپ کے کسی بچے کو اسام غزالی کہہ دیے، وہ فوراً پہچانے گا۔ کیوں؟ کہ کام کیا تھا۔ جب لکھنے پہ آئے تو بغداد کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، سب سے بڑی دنیا کی یونیورسٹی تھی وہ، سب سے بڑی یونیورسٹی کے سب سے بڑے افسر تھے۔ کہنے لگے یہ کیا دنیا داری میں نے کر دی، استعفیٰ دے دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا نہیں، میں کچھ رب کرنا چاہتا ہوں۔ 10 سال صحراؤں میں چلے گئے، شہر چھوڑ دیا، صحراؤں میں چلے گئے، اور پھر جا کر اتنا لکھا کہ آج یورپ والے کہتے ہیں کہ امام غزالی کی جو کتابیں موجود ہیں وہ 500 سے زیادہ ہیں۔ ایک کتاب زندگی میں لکھے تو لوگ فخر کرتے ہیں کہ ایک لکھ لیا، 500 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور کئی کئی جلدوں میں ایک کتاب ہے، اور عمر کتنی ہے؟ 55 سال، صرف 55 سال عمر ہے۔ 450 میں پیدا ہوئے، 505 میں دنیا سے چلے۔ آج نام ہے دنیا میں ان کا، کیوں کہ 10 سالوں میں جا کے اللہ کا نام لے کے شروع ہو گئے، کوئی کتاب بھی سامنے نہیں رکھی، لکھتے ہی چلے گئے۔ یعنی قدرت نے اندر علم رکھا تھا۔ یہ جو اندر کی دولت ہوتی ہے یہ بڑی بے نیاز کر دیتی ہے۔ وہ دولت نصیب نہیں ہوتی دنیا دار کو، دنیا دار محتاج رہتا ہے دنیا کا، یہ دنیا سے بے نیاز ہو جایا کرتے، چھوڑ دیا کرتے۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ کی طرف مڑتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے ہاں وہ قدر و قیمت پاتا ہے۔ کتنے ولی ہیں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں آ گئے، رہنے میں آ گئے۔ حضرت علامہ احمد جام علیہ الرحمہ کہاں تھے؟ افریقہ کے صحراؤں میں۔ لوگوں کو شہر کی خبر نہیں ملتی، آج بھی شہر ان کے جانا مشکل ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن مولانا جامی اتنے بڑے عالم آئے تو انہوں نے ان کی نسبت سے جامی کہا اپنے آپ کو، احمد جام کے نام پہ اپنا نام جامی رکھا۔ سوچ لیجئے وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ جاتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ علامہ کیا کیا دنیا میں؟ کہتے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ کہا کچھ تو کیا ہوگا؟ کہا ایک ہی کام کیا ہے، حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم۔ زندگی جتنی ملی تھی اپنے محبوب پہ قربان کر دی ہے۔ حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، اپنے محبوب پہ زندگی قربان کیا، یہی کام کیا اور تو کچھ نہیں کیا۔ اور شادم زندگی خیش کے کارے کردم، اپنی زندگی پر مجھے خوشی ہے کہ کوئی تو کام کر کے جا رہا ہوں، کوئی تو کام کر لیا، ایک ہی کیا ہے لیکن سب سے بڑا کیا۔ دیکھ لیجیے آج بھی ان کا نام ہے، آج بھی ذکر۔ افریقہ کے صحراؤں میں جاؤ ان کے نام کے ورد ہوتے، پورا افریقہ پہ بے تاج بادشاہ۔ یہ تھا قدرت کہتی میرے ہو کے تو دیکھو، میرے بن کے تو دیکھو، پھر دنیا تمہاری ہے، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ چھوٹے بھی ہوگے تو بڑا کر دوں گا، کمزور بھی ہوگے تو طاقت والا کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ اس سے نسبت ہو جائے جو کائنات کا خالق ہے۔
اور اس دربار پہ جانے کی نسبت ہو جائے جن کی شہرت، جن کا نام دنیا ہی نہیں لیتی، فرشتے بھی لیتے ہیں۔ یہی کہا تھا نا آدم علیہ السلام نے کہ یا اللہ مجھے 300 سال ہو گئے ہیں میں دعائیں مانگتا آ رہا ہوں، جنت سے نکال دیا ہے تو نے، 300 سال ہو گیا نکلے ہوئے، صحرا میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ کہاں؟ لنکا کے پہاڑ پہ اترے دنیا میں، جنت سے جب اتارے گئے تو سری لنکا کے ایک پہاڑ پہ اتارے گئے، کوئی دنیا نہیں ہے، صحرا ہی صحرا ہے۔ سمندر آ گیا تو پتھر چن چن کے کئی سال پتھر ہی اکٹھے کرتے رہ کے رستہ بن جا، پار کیسے جانا، کشتی تو تھی نہیں۔ آج بھی اسے پل آدم کہتے ہیں، وہاں جگہ سے جہاز نہیں گزر سکتا، جہاز ادھر ہو کے گزرتا ہے کہ وہ جگہ زمین سے اونچی ہو گئی ہے کہ آدم علیہ السلام نے پتھر پھینک دیے تھے، گزرنے کا راستہ بنا لیا تھا سمندر سے، پتھر پھینک پھینک کے دیوار سے بنا کے گزر گئے۔ آج بھی اس کا نام پل آدم ہے کہ آدم علیہ السلام کا پل ہے، یہاں سے گزر کے گئے، آگے گزرے، کہاں کہاں نہیں گئے، آخر عرفات کے میدان میں چلے گئے، جبل نور پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے، بہت کچھ ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا کہ ان کے صدقے معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ ہوتی ہے شہرت، یہ ہوتی ہے عزت کہ پیدا نہ بھی ہوئے ہوں لوگ ان کا واسطہ دے رہے ہیں۔ ابھی تو پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو کتنی صدیوں بعد، آدم علیہ السلام سے کوئی 8-10 ہزار سال بعد پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہی 8,000 سال بنتے، کب سے آئے تھے؟ پوچھا کہ آدم یہ نام کہاں سے لیا تو نے، یہ جو ان کے واسطہ دے رہا ہے یہ نام کہاں سے لیا؟ کہا یا اللہ آج یاد آ گیا ہے کہ جنت میں جب رہا ہوں تو جنت کے پتے پتے پہ، جنت کی ڈالی ڈالی پہ، حوروں کی آنکھوں پہ یہی نام لکھا ہوا دیکھا ہے، تو میں نے آج سوچا کہ وہ نام کتنا مقبول ہوگا جو آیا بھی نہیں ہے، اس کی شہرت اتنی ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے میرے آدم گواہ رہنا میرا محبوب ہے، وہی رحمت عالمین ہے، وہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یہی ہوا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ فریاد کی تو رسول اللہ کہا کہ یا اللہ کوئی مجھ سے بھی بہتر بنایا ہے تو نے، مجھے اپنا کلیم ہونے کا دیا۔ فرمایا موسیٰ یہ سب کچھ بنایا ہے ایک کی خاطر جو آئے گا۔ فرمایا نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا، حدیث کے الفاظ ہیں، نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا نہ دنیا بناتا، کچھ نہ بناتا، وَلَوْ إِيَّاكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے بھی نہ بناتا، تجھے بھی انہی کے صدقے بنایا ہے۔ تو سوچئے جب رب زندہ رکھنے لگے نام کا کون مٹائے گا؟ یہ کبھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگوں نے غلط کتابیں بھی لکھی، ان پر الزام بھی لگائے، یورپ کے کلی کلی میں نقصان ہوا، کبھی ان کے کسی کردار پر حملہ ہوا، کبھی کسی روایت پہ حملہ ہوا، کبھی ان کے کردار پہ ہوا، کبھی ان کے علم پر ہوا، کتنے حملے ہوتے رہے، لیکن عجیب بات ہے ہمیں جواب دینے کی مہلت ہی نہیں ملی، حملے ہوتے رہے، جواب دینے والے بھی انہی میں سے پیدا ہوئے۔ ایک جواب سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا، ایک نے کتاب آ گئی اعتراض کیا، وہاں سے ہی وہ بھی عیسائی وہ بھی عیسائی، اور وہ کہتا ہے کہ غلط کہہ رہے ہو، ان میں تو ایسا کوئی نقص نہیں تھا۔ یہ لکھا، سوچ لیجئے کہ قدرت کا نظام کیا ہے، قدرت کا نظام کتنا بڑا ہے کہ وہاں سے ایک جواب آیا، سوال آیا، وہیں سے جواب آیا،
اور لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی ماننے والوں نے خود کہا کہ ہم ایمان تو عیسیٰ پر رکھتے ہیں لیکن تاریخ میں ثابت ہوتا ہے کہ بڑے وہ تھے۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی، کچھ سال پہلے کتاب آئی یورپ سے، دنیا کے 100 بڑے آدمی، کہ دنیا ساری میں جو بڑے آدمی پیدا ہوئے کتنے ہیں، 100 آدمی گنے اس نے کہ یہ 100 آدمی بہت بڑے، ان میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، جن جن کی شہرت ہے، سائنسدان بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، سب کو کوئی تخصیص نہیں کہ عالم ہو یا جو بھی ہو، جس کا نام دنیا میں چل گیا ہے، خواہ کسی قسم کا تھا، اس کا نام اس نے اکٹھے کیے۔ یہ عرب سے کتاب آئی، لکھنے والا بھی عیسائی، جب 100 اکٹھے کر لیے لکھنے لگا تو پہلا نام رسول اللہ کا لکھا، پہلا نام، اور نیچے لکھتا ہے کہ کوئی مجھ پر اعتراض کرے گا کہ ان کا نام پہلے کیوں لکھا، خود اعتراض کرتا ہے کہ میں تو عیسائی ہوں، مجھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے لکھنا چاہیے تھا، میں تو انہیں مانتا ہوں، کیوں لکھنا لگا ہوں؟ پھر اس کی وجوہات لکھتا ہے کہ کیوں لکھا، کہنے لگا میں نے دنیا کے سب انسانوں پہ نظر ڈالی ہے، کسی نے کسی کو متاثر کیا، کسی نے کسی پر اثر ڈالا، لیکن دنیا کے ہر شعبے پر جس کا اثر ہے وہ یہی ہے، دنیا کے ہر شعبے پر جن کا نام ہے وہ یہی ہے۔ تو سوچ لیجئے کون مان رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ کتاب مارکیٹ میں آ گئی، چھپ کے آ گئی، لیکن چمکتی ہوئی بتا دیا کہ یہی دنیا کی کیفیت ہے۔ میرے دوستو، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کسی مذہب کے بانی پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن یورپ بھرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی، اتنی کتابیں۔ میں پڑھ رہا تھا، ڈیکھوئے ایک ہالینڈ کا مستشرق ہے، عربی جاننے والا شخص ہے، بڑی زبانیں جانتا ہے، ڈیکھوئے اس کا نام ہے، کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنی شروع کر دی، کہتا ہے میں نے 10 لاکھ حدیث پڑھی ہے۔ آج بڑے سے بڑا عالم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے 10 لاکھ پڑھی۔ بخاری شریف ساری میں 7000 حدیث ہے، اور وہ بھی تکرار کے ساتھ، اگر 2 دفعہ آئی، 3 دفعہ، ایک حدیث 2 دفعہ آئی ہوئی ہے، مختلف موضوعات کے ہیں، اگر کٹھی کی جائے تو 2400 حدیث بنتی ہے سر، یعنی 7-8 ہزار میں پوری ساستہ ختم ہو جاتی۔ وہ کہتا ہے 10 لاکھ حدیث میری نظر سے گزری ہے، اور یہ دعویٰ صرف امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ میں نے 10 لاکھ حدیث میرے سامنے پر، 9 لاکھ کچھ کے قریب انہوں نے کہا تھا۔ یعنی پھر دعویٰ کرنے والا ایک، تو کیا اسے فرصت نہیں تھی کہ عیسیٰ کی کتابیں پڑھتا، یورپ کے کسی کی پڑھتا؟ وہ ساری عمر حدیث ہی پڑھتا رہا۔ قدرت بتا رہی ہے کہ مانو نہ مانو، تمہارا اعتراف بتائے گا کہ بڑا کون ہے، تمہارا اعتراف یہ بتائے گا۔ پاکستان بننے سے پہلے انگریز نے حکومت دے دی ہندوستان والوں کو کہ تم کر کے دیکھو کیسی حکومت ہوتی ہے، سیلف گورنمنٹ بنی تھی یہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے، حکومت دی، کانگریس کو حکومت دے دی گئی کہ تم حکومت چلاؤ، مسلم لیگ کے کچھ آدمی لے لو چلاؤ، حکومت بنی، جواہر لال نہرو اس کا وزیر اعظم بنا، بڑے لوگ بنے، پہلی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو گاندھی کو بلایا کہ ہمارا بڑا ہے، ہمارا مہاتما ہے، بلایا کہ تقریر کرو، تو اس نے کہا ہے پارلیمنٹ والو تمہیں ایک ذمہ داری ملی ہے، انگریز حکمران ہے، بادشاہ وہ ہے، تمہیں چلانے کے لیے اس نے کہا ہے تو احتیاط سے چلانا، تمہیں بتاتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ حکومت چلانے کے لیے ایک نمونہ سامنے رکھنا، اور وہ نمونہ تمہارے سامنے حضرت فاروق اعظم ہے۔ پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا،
کہتا ان کا نقش قدم پہ چلنا حکومت کامیاب ہو جائے گی تمہاری. تو دنیا تو بول رہی ہے. بدقسمتی تو ہماری آ گئی ہے کہ ہم اپنوں سے غافل ہو گئے. غافل ہم ہو گئے ہیں. وہ تو جانتے ہیں کہ کیا آج ہمارے سامنے ہمارا علم نہیں ہے، لیکن قدرت کہہ رہی ہے کام کرو، زندگی کا حصہ بنو تو زندہ رہو گے. زندگی ہم دیتے ہی اسے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش کام کر کے آتا ہے. یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمین بن کے آئے نا، لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے. بلکہ حیرت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے رسول ہی نہیں تھے، وہ دوسروں کے لیے بھی رحمت تھے. یہ کوئی قتل کروایا، کوئی کسی پہ ظلم کیا، کوئی کسی کا مال چھینا، جس کے ساتھ ہوا لوگ خوش ہوتے تھے. حتیٰ کہ جب سارے کافر مکے والے قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے کہ قتل کر دیا جائے، بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں دارالندوا میں کہ یہ تو دین بڑھتا ہی جا رہا ہے، روز نئے سے نیا مسلمان ہو رہا ہے، یہ تو کام خراب ہو گیا. حضرت فاروق اعظم مسلمان ہو گئے تو مصیبت پڑ گئی ان کو کہ یہ کیا ہو گیا. میٹنگ کی، بیٹھ کے سوچتے رہے کہ اسلام تو بڑھتا جا رہا ہے. کسی نے کہا انہیں گرفتار کر لو. لوگوں نے کہا کیسے کرو گرفتار، اس کے ماننے والے چھڑانے کے لیے آ جائیں گے. لوگوں نے کہا ملک بدر کر دو، ملک سے نکال دو. خود ہی کہنے کے کیسے نکال دو گے، اب چھوٹے سے عرب میں ہیں وہ باہر جائیں گے تو اسلام تو باہر پھیل جائے گا اور باہر سے طاقت لے کے پھر آ جائیں گے. تو یہ تو مشکل ہوگا. مشورے پہ مشورے ہوتے جا رہے ہیں. تاریخ نے مشورے سارے نقل کیے. آخر ایک بڈھا بیٹھا تھا، حدیث میں اسے شیخ نجدی کہا جاتا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں وہ شیطان تھا، شکل بن کے آیا تھا. اس محفل میں شیطان بھی تھا، لیکن ایک نجد کے بڈھے کی شکل بن کے بیٹھا تھا. کہنے لگا یہ مشورے ٹھیک نہیں ہیں. ابو جہل کہنے لگا پھر میرا مشورہ مانو. کہا کیا؟ کہتا ہر خاندان سے 10 آدمی چنو اور رسول اللہ کے گھر کا گھیرا ڈالو، اور ان کو جب صبح فجر کو وہ نکل کے حرم آتے ہیں سارے کٹھی تلوار مارو اور قتل کر دو. قصاص کس سے لوگے، بدلہ کس سے لوگے؟ سارے خاندان ہوں گے تو بنو ہاشم بدلہ نہیں لے سکیں گے. شیطان خوش ہو گیا کہ یہ مشورہ ٹھیک ہے. اس کی تائید کی اس نے، حدیث میں آتا. تو مشورہ ہو گیا، جوان لیے گئے 10 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا گھیرا ڈال دیا. یہی ہو سکتا تھا نا، یہی مٹانے کی تدبیر ہو سکتی تھی. چاروں طرف سے گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے کہ نکلنے ہی نہیں دینا، نکلیں گے تلوار ماریں گے. اللہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غافل تو نہیں تھے، وہ جانتے تھے. اپنے وقت پہ اٹھے، جب اٹھتے تھے اٹھے، اٹھ کے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ کہ علی یہ سارے باہر کھڑے ہو گئے ہیں آ کر، یہ مجھے قتل کرنے کی سازش لے کے آ گئے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان سب کی امانتیں میرے پاس ہیں. یعنی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں اور خود قتل کرنے آ گئے. بتائیے رحمت تھے نہیں؟ یعنی کافر بھی سمجھتے تھے کہ اگر کوئی امانت دار ہے تو یہی ہے. تلوار لے کے آ گئے ہیں لیکن امانتیں ان کے پاس، امین وہی ہیں. تو فرمایا ہے جی انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا کہ امانتیں میرے پاس رکھی تھی، میں چلا بھی جاؤں تو تجھے یہاں ٹھہرنا ہے، سب کی امانتیں واپس کر کے پھر آنا ہے. دیکھیے رحمت بنے یا نہیں بنے کہ امانتیں سب کی، ورنہ کہتے یہ تو مجھے مارنے آئے، میں ان کی امانتیں لے کے چلا جاؤں. آج کیا ہوتا ہے، ذرا دشمنی ہو جائے تو پیسہ غصب کر لو، دولت غصب کر لو.
وہ سارے قتل کرنے آئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی تم یہاں رہو گے، سب کی امانتیں واپس کر کے آؤ گے۔ حضرت علی بڑے اعتماد سے لیٹ گئے بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ انہیں بھی یقین تھا کہ رسول اللہ کہہ گئے کہ علی واپس کرو گے امانتیں پھر آ جانا۔ انہیں خبر تھی مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کہہ گئے امانتیں واپس کر کے آ جانا، آ جانے کی تو بات کہہ گئے، کہہ کے جا رہے ہیں کہ تم آ جانا مدینہ میں بعد میں، تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ لیٹے تھے، اعتماد تھا انہیں۔ تو سوچئے آپ نکلے ہیں وہاں سے، تاریخ یہی کہتی ہے نا، نکلے دروازے سے باہر نکلے تو چاروں طرف تلواریں چمک رہی، ننگی تلواریں لے کے کھڑے کہ ایک دفعہ ہی مارنا۔ آپ نے دیکھا ہے تلواروں کو، زمین سے مٹی تھوڑی سی مٹی اٹھائی، کچھ سنگریزے سے، عرب کی مٹی ہوتی ہے ریتلی سی دانے دانے دار، اٹھا کے یوں پھینکی، یوں پھینکی۔ تاریخ کہتی ہے کوئی نہیں بچا تھا جس کی آنکھ میں نہ پڑی، سب کی آنکھوں میں وہ ذرے آئے، سب آنکھیں ملنے لگ گئے، اور رسول اللہ درمیان سے نکل گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے آنکھیں ملتے رہ گئے، قریب سے گزرے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا کہ قریب سے وہ جڑ کے کھڑے تھے، ان کو ہٹا کے گزرے، ہٹا کے درمیان سے گزر گئے، جسم سے لگتا گیا، لیکن اور کیسے گزرے تھے؟ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، پوری طاقت سے نکلے، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، تلاوت کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ وہ تو دن چڑھا، تم نے کہا یہ نکلے ہی نہیں اندر سے، تو اندر گھس گئے، باہر ہی نہیں آ رہے، تو اندر حضرت علی رضی اللہ مل گئے۔ کہا بسترے پہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہا علی وہ کہاں ہے؟ کہاں وہ تو رات کی چلے گئے، وہ تو رات کے۔ پھر جھڑیا پڑ گئی، پھر پریشان ہو گئے، دوڑے پیچھے پکڑنا ہے، دوڑے ادھر دوڑ، کچھ نہیں ملا۔ میٹنگ کی بھی کیا کیا جائے، انعام مقرر کر دیا کہ 100 اونٹ انعام دیں گے جو پکڑ لے، ان کا ذریعہ مبادلہ ہی اونٹ تھا، یہی سب سے بڑی طاقت تھی ان کے پاس، 100 اونٹ کا اعلان کر دیا کہ جو پکڑے۔ وہ جو لالچ میں آئے وہ دوڑ پڑے، اللہ اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چلے گئے۔ ایک صدیق اکبر ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، کوئی اور نہیں ہے۔ 3 رات رہے غار میں، 3 رات تاریخ کہتی ہے غار میں رہے، اور کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دروازے تک بھی آ گئے۔ اگر اللہ توفیق دے جانے کی تو غار ثور جوانوں کو دیکھنی چاہیے، چڑھنا بہت مشکل ہے، 3 میل کی چڑھائی ہے، اور پہاڑ پہ چڑھنا سیدھا یوں، اس لیے مشکل ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو چڑھیے گا۔ وہاں جائیں گے تو غار کا دروازے کے سامنے ایک پہاڑ اونچا ہے، وہاں سے اتر کے نیچے آنا پڑتا ہے، تو وہ جو اونچی جگہ ہے وہاں سے غار کا منہ نیچے نظر آتا ہے، تو اس منہ سے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے نظر ڈالی تو ان کے پاؤں نظر آ گئے، پورے تو نظر نہیں آ رہے تھے، یوں دیکھا اوپر کی طرف تو پاؤں نظر آ گئے۔ اب جائیں گے تو آپ کھڑے ہو کے ایک آدمی اندر جائے، ایک کھڑا ہو جائے تو پاؤں ہی نظر آتے ہیں۔ حدیث بڑی سچی ثابت ہوتی ہے، حدیث کی صداقت نظر آ جاتی ہے کہ آپ کو صرف پاؤں نظر آئے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ کافر آ گئے، پکڑنے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صدیق میرا غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔
یہ نہیں کہا کہ تو خوف نہ کھا، فرمایا میرا غم نہ کھا۔ معلوم ہوا حضرت ابو بکر غم تھا تو رسول اللہ کا تھا، اپنا تو فکر ہی نہیں تھی، اپنی تو پرواہ ہی نہیں تھی۔ لا تخف نہیں کہا کہ خوف نہ کھا، تحزن ہوتا حزن ہوتا کسی کا غم آئے، کیا نہیں میرا غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ اللہ، کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ، زبان رسالت سے نکل رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے کون ہیں؟ دو ہی ہیں، تیسرا وہاں تھا ہی کوئی نہیں۔ کتنے خوش قسمت ہوگا وہ وجود جن کی بشارت رسول اللہ دے رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ آج اللہ کے ساتھ کی دعائیں لوگ مانگتے ہیں، وہاں تو خوشخبری دی جا رہی۔ 3 دن رہے، خوراک بھی ملتی رہی، بیٹا غلام بکریاں چراتے ہوئے رات کے کنارے پہ لے آتا تھا اور دودھ دھو کے اندر دے جاتا تھا غار میں۔ خبریں بھی حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے عبداللہ نام ہے بیٹے کا، رات کو روز آتے تھے اور آ کے خبر دیتے تھے کہ آج مشورہ کیا ہو رہا ہے، آج مشورہ کیا ہو رہا ہے، سب خبر تھی۔ چلے پیچھے کافر بھاگے، پکڑ لینا ہے پکڑ لینا ہے۔ آخر ایک جگہ جا رہے تھے، 2 اونٹنیاں تھیں جس پہ جا رہے تھے، 2 سواریاں تھیں ساری کی ساری، اور حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم ایک غیر مسلم تھا، ابھی اسلام نہیں لایا تھا لیکن وہ راستے جانتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا اس سے کاروبار تھا، اسے پیسے دے کے ساتھ لیا تھا کہ راستہ بتانا، وہ اس پہ آگے آگے جا رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ پیچھے کوئی آ گیا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی تو آ گیا، مڑ کے دیکھا تو سراقہ تھے، یہ عرب کا شاہ سوار تھا، تیر انداز تھا، بہت بڑا جنگجو تھا، سراقہ بن مالک نام ہے۔ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، صدیق اکبر کچھ خوف سے کہا، غم سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ پیچھے آ گیا، نیزہ اس کے پاس ہے، تیر اس کے پاس ہے، وہ پیچھے آ گیا ہے، یہ پہنچ گیا ہے، بہادر ہے۔ آپ نے مڑ کے اسے دیکھا، آگے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو زمین میں ٹخنے دس گئے، زمین نے پکڑ لیا کہ میرے رسول کے پیچھے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو ایک نظر ڈالی، دعا یہ کیجئے کہ نظر رحمت ہو، سراقہ والی نظر نہ ہو۔ پکڑ لیا، گھبرا گیا، کیا لگا نہیں میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑ دیجئے۔ وہ نہیں سمجھا کہ پاؤں ویسے گئے، انہیں سمجھا کہ ان کی وجہ سے گئے، یقین ہے اسے بھی ان کی وجہ سے گئے، ان کی نظر نے مجھے پکڑا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، چھوڑ دیا تو پھر پیچھے بھاگا۔ 3 دفعہ ہوا، تیسری دفعہ تو گھوڑے کا پیٹ بھی اندر چلا گیا۔ پھر معافی مانگنے لگا کہ اب آخری مرتبہ معاف کر دیجیے۔ آپ نے کہا جاؤ، پھر معاف ہے۔ یہ ہے رحمت، یہ ہے رحمت۔ 3 دفعہ تیر مارنا چاہتا ہے، تینوں دفعہ معاف کر دیا۔ رب پہ بھروسہ تھا نا کہ یہ مار نہیں سکے گا، بھروسہ بھی تھا، رحمت بھی تھی، معاف کر دیا۔ کہنے لگا حضور سب کچھ ہو گیا، میں نے آزما لیا، یہ سب کچھ زمین آپ کے اختیار میں لگتی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اسلام لا دو۔ میرے دوستو دشمن قتل کرنے آیا، قدرت نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے۔ ڈوب گیا، اسلام قبول کر لیا، قریب بلایا، پیار کیا، اسلام کا کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، اور کہا سراقہ جاؤ، چلے جاؤ، مکے والوں کو بتاؤ کہ وہ چلے گئے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک دن ضرور آئے گا کہ کسریٰ ایران کا بادشاہ میرے حکومت کے تحت ہوگا، یہ دنیا کے عادی، دنیا پہ حکومت کرنے والا زیر ہوگا، میری
امت اس پہ قبضہ کرے گی، اس کے کنگن آئیں گے مدینہ منورہ میں مال غنیمت پر، اور وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے، کتنا اچھا لگے گا اس وقت۔ یہی ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا، ایران کا مال غنیمت آیا، کنگن آئے، حضرت فاروق اعظم بانٹ رہے تھے مال غنیمت، کنگن دیکھے تو کہا سراقہ کو بلاؤ۔ پتا تھا انہیں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ، بلایا، فرمایا یہ سونا پہننا مومن کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا قول سچا ثابت کرنا اس لیے پہن لو، صداقت قول رسول کی خاطر پہن لو۔ اور وہ لشکر میں پہن کر چھنکاتے پھرتے تھے کہ لوگوں دیکھ لو میرے رسول کا قول کتنا سچا ہے۔ میرے دوستو، بات اتنی سی ہے کہ جو ان کا ہو گیا ہے وہ دنیا میں عظمت پا گیا ہے، عظمت ان کی ہے، کامیابی ان کی ہے۔ دعا یہ کرتے رہیے کہ ان سے نسبتیں جڑی رہیں، ان سے تعلق جڑا رہے۔ یہ ایک بات آخری کہنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں پڑھتے رہیے کچھ نہ کچھ، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے رہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ حدیث پڑھنے سے یہ نہ سمجھو کہ عربی زبان کی عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ سمجھ کے پڑھو کہ میں رسول اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، کہ قول رسول اللہ کا ہے، باتیں کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندگی کا حصہ بنائیں، زندگی بھر ان کی محبت میں جینے کی کوشش کریں۔ وہی کامیاب ہے، وہی دنیا میں باقی ہے جو اس شہرت کے ساتھ اللہ رہتا ہے۔ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بھی سے بڑے ہو گئے، آج ان کا نام دنیا میں کتنا بڑا ہے۔ کپڑا بھی انہیں نصیب نہیں تھا، کھانا بھی نصیب نہیں تھا، لیکن آج ان کے نام پہ لوگ جانے دینے کو تیار۔ یہی ہے نسبت۔ اللہ تعالیٰ نسبت رسول میں پختگی عطا فرمائے، ان کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا